So, in the name of Almighty Allah, I am Tawseef Iqbal. Assalamu alaikum. I welcome you all. So, in this topic, we have to discuss about prevention of drug abuse. So, this is the last topic of drug abuse chapter. So, we will focus wholly solely on prevention of drug abuse. In previous lecture, we have discussed already about treatment of drug abuse. So we have to take preventive measures. So first one is cultivation of drug plant should be licensed. Next is manufacture, possession, sale and transport of all intoxicating drugs should be checked. And last one is the use of mass media of communication like films, radio, television, newspapers, magazine, pamphlet, books should be utilized for prevention. سو پریونٹیو میئر میں ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں جو بنیادی ایشو ہے، جو روٹ کاز ہے ان تمام مسائل کی، تو اگر ہم پلانٹ سورس کی سبسٹانسز کی لے لیں تو اس کی کلٹیویشن کو یا تو بین کرنا چاہیے، یا اگر اس کی بین پاسبل نہ ہو، اور کیونکہ کچھ اس میں اس طرح اینٹیٹیز پائے جاتے ہیں ان تمام اوپیائڈ یا نارکوٹک پلانٹس کی، اسپیسیفکلی ان اوپیم ون آف دا ایگزامپل. سو اس میں کچھ اینٹیٹیز اس طرح بھی پائے جاتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے میڈیسنز میں یوز ہوتے ہیں بینیفیشیل مقصد کے لیے. تو اگر اس کی بیننگ پاسبل نہ ہو تو کم از کم اس کی کلٹیویشن کو لیسنس پرمٹ گورنمنٹ کی طرف سے چاہیے کہ وہ ان پلانٹس کی پرمٹ یا لیسنس پرووائڈ کریں تاکہ اس کی جو کلٹیویشن ہو وہ ایک سٹریم لائن ڈائریکشن میں ہو. تو سب سے پہلے ان تمام پلانٹس کی لیسنسنگ کرانا چاہیے تاکہ وہ بھی گورنمنٹ کے نوٹس میں بھی رہیں اور اس کی کلٹیویشن کی یا ان تمام ڈرگ کی مس یوز نہ ہو سوسائٹی میں. تو سب سے پہلے کلٹیویشن آف ڈرگ پلانٹ شوڈ بی لائسنسڈ. نیکسٹ از وہ تمام ڈرگ سب سے پہلے اس کی جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں یا کسی بھی لوکل فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں یا مینوفیکچرنگ پلانٹ میں، اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام ادویات یا میڈیسن یا ڈرگس جو کسی کے قبضے میں ہوتے ہیں، کسی کی انڈیویجول کی یا کمپنی کی پوسیشن میں ہوتی ہے، اس کی جو سیل اور ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، تو اٹ شوڈ بی پراپرلی چیکڈ اینڈ مانیٹر. تو گورنمنٹ کو چاہیے جتنے بھی ایجنسیز ہیں پاکستان کی، اگر مثال ہم لے لیں جیسا کہ ایف آئی اے، اس کے ساتھ ساتھ ایک گورنمنٹ آفیشیل باڈی ہے جسے ہم کہتے ہیں اینٹی نارکوٹک فورس. بیسیکلی اس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ تمام نارکوٹک سبسٹانس کے متعلق چیک اینڈ بیلنس کو مینٹین رکھے. تو اس کا بنیادی جو رول ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کو پراپر استعمال کرنا چاہیے. تو یہ بیسیکلی اینٹی نارکوٹک فورس پاکستان کی ایک کانسٹیٹیوشنی گورنمنٹ باڈی ہے. تو یہ بنیادی رول ان لوگوں کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور ایون سیکرٹ جو ایجنسیز ہے پاکستان کی، تو اس کو بھی چاہیے کہ ان تمام نارکوٹک سبسٹانس کی، تمام انٹاکسیکیٹنگ ڈرگس کی جو مینوفیکچرنگ ہے، پوسیشن ہے، سیل اور ٹرانسپورٹ ہے، اس کو ایک اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک اور کافی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈریپ، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. تو یہ بھی اس کا بنیادی رول ہے کہ وہ تمام ڈرگس کی چیک اینڈ بیلنس کو پراپر بنائے اور اس کو کینلی
مانیٹر کرے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ٹولز ہے آج کل کے دور میں، خواہ وہ فلم ہو، موویز ہو، ریڈیو اسٹیشن پہ، ٹیلی ویژن پہ، نیوز پیپر پہ، ان تمام شوپس کے جتنے بھی کمپنیز ہے، خواہ وہ ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو یا لالی ووڈ ہو، تو بیسیکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومینٹی. تو یہ تمام کنٹریز کا بنیادی رول ہونا چاہیے کہ وہ انسانیت کو ان تمام ہارمفل اور لیتل سبسٹانسز سے بچائے تاکہ اس کی صحت محفوظ رہے. اور گلوبلی دنیا کے سطح پہ یہ ان تمام چیزوں کی مانیٹرنگ ہونا چاہیے، اور خواہ کسی بھی جہاں پہ بھی کوئی بھی انڈیویجول ہو تو وہ پروٹیکٹ ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے جتنے بھی ٹولز ہیں اس کو پراپر یوٹیلائز کرنا چاہیے. ان میں ڈیلی بیسس پہ ایڈورٹائزمنٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ ان تمام چیزوں کے متعلق اپڈیٹڈ رہے اور اس کو پتہ لگے کہ کون سے میڈیسن یا ڈرگس ہیومن باڈی کے لیے ہارمفل ہے اور کون سے یوزفل ہیں. تو اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کو استعمال میں لانا چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفارمیشن ہو اور سوسائٹی میں آگاہی ہو. نیکسٹ از اسمگلنگ اینڈ illicit trafficking آف ڈرگ اینڈ پلانٹ شوڈ بی پراپرلی چیکڈ. تو بیسیکلی پاکستان کی مثال اگر ہم لے لیں تو مختلف قسم کے ممالک سے جو پاکستان کے نیبر میں ہے، تو موسٹ آف دا ٹائم افغانستان اینڈ ایون انڈیا سے پاکستان میں موسٹ آف دا نائٹ ٹائم اسمگلنگ ہوتی ہے. جہاں پہ پاکستان کی بارڈر پورس ہے تو وہاں پہ مختلف قسم کے یہ جو ڈرگ مافیاز ہوتے ہیں، ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں، تو اس کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی انلیگل ڈرگس ہے، نارکوٹک سبسٹانسز ہے، اوپیم، چرس، ہیروئن، ایون الکوہل ٹائپ آف سبسٹانسز، وہ اس کی ٹریفکنگ کرتے ہیں، اس کی انلیگل ٹریڈ کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اس پہ بین لگنا چاہیے. اور جتنے بھی پاکستان کی سیکیورٹی بارڈر پہ ہمارے جوان ہے، ایلیٹ فورسز ہے، تو سیکیورٹی فورسز ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں پہ کین نظر رکھے تاکہ ان تمام چیزوں کو پراپر بنائے، اور جو بھی قانون کی وائلیشن کرے تو اس کو سزائیں ملنا چاہیے تاکہ جب تک بنیادی کاز ختم نہ ہو تب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی. تو اسی وجہ سے اسمگلنگ کو، ٹریفکنگ کی روک تھام ہونا چاہیے، تب تک یہ چیزیں بین ہوگی. نیکسٹ ون از لیجسلیشن فار ڈیلنگ وتھ اوفینڈر. تو یہ قومی اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ ایسی قانون سازی کرے، ایسا قانون بنائے تاکہ جتنے بھی یہ جو ہارمفل ڈرگس ہوتے ہیں یا ڈرگ ایبیوسیو سبسٹانسز ہوتی ہے تو اس کی قانون کو سخت سے سخت بنائے تاکہ لوگوں کو جب سخت سے سخت سزائیں دی جائے گی تو لوگ ان تمام چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوں گے. تو اسی وجہ سے لیجسلیشن کے لیول پہ کم ہونا چاہیے، اور ایون جوڈیشری کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو سخت سزائیں دے، خاص طور پہ اسمگلنگ والوں کو اور ڈرگ ٹریفکنگ والوں کو، تاکہ قانون کی وائلیشن نہ ہو اور لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ان ایمپلائمنٹ پرابلم شوڈ بی سولوڈ بائی انکریزنگ جاب اپارچونیٹیز. تو سب سے پہلے بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وائی پیپل آر انکلائننگ ٹوورڈ ڈرگ ایبیوز. تو جب کوئی بھی یوتھ یا جوان کو جاب نہیں ملتا، ان ایمپلائمنٹ کے سچویشن میں ہو، تو ایون سوشل پرابلم، انڈیویجول پرابلم اینڈ فیملی پرابلم. تو اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ٹینشن اور انزائٹی کو ختم کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے ڈرگس کی مس یوز سٹارٹ کرتے ہیں، وہ اسموکنگ میں لگ جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے
یوتھ کو، اپنے مسل کو، اپنے نوجوان لوگوں کو روزگار دلائے، تاکہ وہ جب تک وہ اپنے کام میں، اپنے ایکٹیویٹیز میں، اپنے جاب میں بزی ہوں گے، تو تب تک یہ لوگ ان تمام چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوں گے. لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ وہ ان چیزوں پہ سوچے اور اس کو ٹائم دے. تو اسی وجہ سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنلی رائٹس ہے لوگوں کی، تو وہ پرووائڈ کرے، لوگوں کو جاب دے، ایجوکیشن دے، ہیلتھ پہ فوکس کرے، ہیلتھ بجٹ کو انکریز بنائے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفارمیشن ہو، لوگ اپنی صحت کے متعلق، اپنی زندگی کے متعلق وہ پیسے کرے، وہ فیصلے بنائے، تاکہ اس کو لانگ ٹرم میں بینیفٹ ہو. تو اسی وجہ سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان ایمپلائمنٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو ختم کریں. تو تب تک، جب تک یہ ان تمام چیزوں پہ عمل ہوگا، تب تک ڈرگ ایبیوز ختم ہوگا. اگر یہ بنیادی کازز ختم نہ ہو، تب تک یہ چیزیں پریکٹیکل شکل میں سامنے نہیں آئیں گے. So, as we have said earlier, we have to use print media. So, say no to drugs. We have to need help of newspaper, magazines, pamphlets, books, and film, movies. کہ وہ لوگوں میں آگاہی پیدا کرے، اور ان تمام چیزوں سے ہیلپ لینا چاہیے، تاکہ وہ سوسائٹی میں یہ ڈرگ ایبیوز کے متعلق، مس یوز آف ڈرگس کے متعلق عوام میں، پبلک میں اور کمیونٹی میں آگاہی پیدا کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان تمام چیزوں کے جو مضر اثرات ہیں ہیومن باڈی پہ لانگ ٹرم میں، تاکہ وہ ختم ہو. تو اسی وجہ سے we should need help of all these tools. So say no to drugs, to those drugs which are lethal and harmful for human body. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے ایڈورٹائزمنٹ پیکس پہ یا ڈرگس پیک پہ یا ایون لیبلنگ پہ آپ لوگوں کو مینشن کیا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں مہلک ہے، ہارمفل ہے، لیتل ہے ہیومن باڈی کے لیے، لیکن پھر بھی لوگ ان تمام چیزوں پہ سوچتے نہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں انفرادی لیول پہ بھی اپنے صحت کے متعلق سوچنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کے متعلق مخلص نہیں ہوں گے، اپنے آپ کے متعلق نہیں سوچیں گے، تو کوئی اور بھی ہمارے متعلق اچھا نہیں سوچے گا. تو اسی وجہ سے ہیلتھ از ویلتھ، صحت ایک دولت ہے، اٹس گفٹ آف گاڈ ٹو اس. تو اس گفٹ کو، اس نعمت کو اچھی اور یوزفل اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ اس زندگی کو گزارنا چاہیے. تو اسی وجہ سے اسموکنگ کلز، اسموکنگ کی وجہ سے بندے کو ماؤتھ کینسر، پیرنٹس کینسر، اس کے ساتھ ساتھ لنگز، بلڈ، بونز کینسر کاز ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اسموکنگ کلز، اسموکنگ کو ایوائڈ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ گمز کی، تیٹ کی، ایون بکل کیوٹی کی بھی کینسر ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تو اسی وجہ سے ان تمام چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی ٹوبیکو سبسٹانس کی پیک دیکھ لے تو اس پہ آپ کو مینشن کیا ہوتا ہے کہ اس چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ اپنی کوشش کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ انفارمیشن دے، کیونکہ اس کے اندر جو چیز موجود ہے وہ صحت کے لیے بینیفیشیل نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کا کام تو یہاں تک ہے کہ اس نے آپ کو کم از کم اپنی انفارمیشن تو دے دی، لیکن یہاں پہ آپ کی انڈیویجول لیول پہ یہ کام شروع ہوتی ہے کہ جب تک لوگ اپنے صحت کے متعلق خود نہیں سوچیں گے تو تب تک یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. تو اسی وجہ سے بیسیکلی اٹس انفارمیشن اینڈ اویئرنیس کیمپین فرام tobacco company side and even government side. So thanks for watching. Keep remember me in your prayers. Thank you. Good wishes. Allah Hafiz.